حیا کا پردہ فاش کرنے کے لیے ارم اور ہارون کو کچھ نہ سوجا تو انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا تاکہ نکاح کے بعد ہارون لا سکے ارم کو مبارک منزل میں، کیونکہ حیا کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے ارم کا مبارک منزل میں ہونا بے حد ضروری تھا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہارون جب ارم کو اپنے ساتھ مبارک منزل میں لے کر آتا ہے تو مبارک مستور ارم کو دیکھ کر بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہارون سے کہ تم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس گھر میں کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ اس گھر سے نکالی جا چکی ہے؟ اس بات پر ہارون جب کہتا ہے مبارک مستور سے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن یہ اب یہاں سے کہیں نہیں جائے گی کیونکہ یہ میرے نکاح میں آ چکی ہے اور میری بیوی ہونے کی حیثیت سے یہ اب اسی گھر میں رہے گی۔ مبارک مستور جو کہ بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے، اس نکاح کی اجازت آدم خود اپنے بیٹے کو دیتا ہے تاکہ ارم اکٹھے کر سکے وہ ثبوت جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے۔ ارم جب کہتی ہے آدم سے کہ میرے خلاف بھی سازش کی گئی تھی، میں تو اپنا مقدمہ اس لیے ہار گئی تھی کیونکہ میرے پاس ثبوت موجود نہیں تھے، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ اس گھر میں کوئی ایک ایسا انسان ہے جو سازشیں کر کے سب کو بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، روحان جو اپنے بھائی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، آپ خود ہی دیکھ لیں وہ کس طرح سے آج اپنے بڑے بھائی کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا ہے، صرف اسی ایک انسان کی وجہ سے۔ آدم جب کہتا ہے ارم سے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ انسان کون ہے، تو ارم جب جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں نے آپ کو بتا بھی دیا تو آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے میں پہلے ثبوت اکٹھے کروں گی، اس کے بعد ہی میں بتاؤں گی کہ وہ انسان کون تھا۔ آدم ارم کی بات کو سمجھ نہیں پاتا اور کہتا ہے کہ وہ تو تمہاری بات درست ہے لیکن تم ثبوت کس طرح سے اکٹھے کرو گی؟ جب کہتی ہے ارم کہ میں مبارک منزل میں جا کر وہاں پر ہی رہوں گی اور وہیں پر رہ کر حیا کے خلاف ثبوت اکٹھے کروں گی، تو کہتا ہے آدم کہ تم آخرکار اس گھر میں کیسے جا سکتی ہو؟ تم تو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تمہارا اس گھر میں جانا ناممکن ہے، تمہارا اس گھر میں جانے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس بات پر ارم کچھ سمجھ نہیں پاتی تو آدم خود ہی رائے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہارون کے ساتھ نکاح کر لو۔ وہیں پر مبارک مستور جب آدم سے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ پکڑی گئی تھی، اس کے باوجود تم نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے اجازت دے دی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ آدم جب کہتا ہے مبارک مستور سے کہ ہارون بھی یہ تمام تر باتوں کو جانتا ہے، وہ جانتا تھا کہ ارم کے خلاف اس طرح سے بات ہوئی تھی، اگر یہ نکاح کرنا چاہتا تھا تو میں پھر کیا کرتا، میں نے اجازت دے دی۔ مبارک مستور جو کہ آدم کی یہ باتیں سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتی کیونکہ وہ اب مجبور ہو چکی ہے ارم کو اسی گھر میں رکھنے کے لیے ہارون کی بیوی ہونے کے ناطے۔ وہیں پر روحان جو کہ ہارون کو اپنی طرف سے سمجھانے کی کوششوں میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہ آئی اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے جو پکڑی کسی اور کے ساتھ گئی، رہی کسی اور کے ساتھ اور نکاح تمہارے ساتھ کر لیا؟ اس بات پر ہارون بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے روحان سے کہ تم تمیز کے دائرے میں رہ کر میری بیوی کے خلاف بات کرو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو اور کیا نہیں، لیکن میں جو جانتا ہوں اس لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک ہے اور پاک صاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے بڑے نہ ہوتے تو آج میں تمہیں ایسا منہ توڑ جواب دیتا کہ تم ساری زندگی یاد رکھتے۔ حیا بھی ہو چکی ہے پریشان کہ آخرکار ہارون نے ارم سے نکاح کیوں کر لیا، لیکن وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ارم اس کی چال ساز بازیوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے اور اگر ارم نے حیا کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی تو حیا کا یہاں پر رہنا اور جینا محال ہو جائے گا۔ تو کیا اب حیا ارم سے محتاط میں رہ کر اپنی چالوں کو کامیاب کرے گی یا پھر ارم بنا دے گی حیا کی چالوں کو ناکام؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔